دوستوں، میں نے اپنی سوچ کو آپ تک پہنچانے کی ایک چھوٹی کوشش کی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ اس ویڈیو کا عنوان ہے گنتنتر دیوس کے موقع پر ایک ہندوستانی کا سندیش۔ ہم سب کا مرنا طے ہے اور مرنے کے بعد جنت، سورگ، ہیون یا جہنم، نرک، ہیل میں ڈالے جائیں گے۔ سورگ بہت ہی آرام والی اور نرک بہت ہی تکلیف دینے والی ہوگی۔ ایشور اللہ گاڈ کے مطابق نرک سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اچھے کام کریں اور برے کاموں سے بچیں۔ ہر مذہب یہی سکھاتا ہے اور مرنے کے بعد ہمیں کوئی ساتھ دینے والا نہ ہوگا سوائے ہمارے اپنے کرموں کے۔ پھر بھی ہم فکر نہیں کرتے۔ کتنے بیوقوف ہیں نا ہم کہ سب جانتے ہوئے بھی انجان بن کر جیے جا رہے ہیں۔ ایشور گاڈ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے اور اس کے طریقے بھی بتائے، پھر بھی ہم اپنی منمانی کیے جا رہے ہیں اور جیے جا رہے ہیں۔ ایشور کا کہنا ہے کہ ہمارا دشمن صرف اور صرف شیطان ہے، لیکن بھولے سے ہم شیطان کو اپنا دوست اور انسان کو اپنا دشمن بناتے جا رہے ہیں۔ آئیے ہم سب اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور اسے نبھانے کی کوشش کریں۔ زیادہ تر باتوں کو ہم سب جانتے بھی ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ ہمارا مقصد کسی کو ٹھیس پہنچانا نہیں بلکہ ہمارے اندر کی کمیوں کو اجاگر کرنا ہے تاکہ ہم اسے سدھار سکیں۔ ہماری کوشش یہ بھی ہوگی کہ عام طور پر استعمال ہونے والی باتوں کو بولیں تاکہ سب کے لیے سمجھنا آسان ہو۔ کون کیا کر رہا ہے اس کی فکر نہ کریں۔ ایشور کو یہ دنیا چلانی ہے اور اس نے سب کا کام بانٹ رکھا ہے جس کے حساب سے وہ اس کا امتحان لے گا۔ جیسے پرائم منسٹر کا کام ہے دیش کو صحیح ڈھنگ سے چلانا، اس کے ایک صحیح فیصلے سے ہر ناگرک کو اگر فائدہ پہنچتا ہے تو ہر ناگرک کے بدلے اس کا پنیہ یعنی ثواب بھی اس پرائم منسٹر کو ملے گا۔ ٹھیک اس کا الٹا، اگر پرائم منسٹر کوئی غلط فیصلہ لیتا ہے تو اس کا نقصان ہر ناگرک کو جھیلنا پڑے گا، تو اس کا گناہ بھی ہر ناگرک کے بدلے پرائم منسٹر کو ہوگا۔ تو اب یہ پرائم منسٹر کو طے کرنا ہے کہ فیصلہ کیسی لینی چاہیے، اور یہی رول ہم سب پہ لاگو ہوتا ہے ہماری اپنی اپنی ذمہ داری کے مطابق۔ اور اگر ہم اس ذمہ داری کو صحیح نہیں نبھاتے ہیں تو ایشور اسے ہم سے چھین کر دوسروں کو سونپ دے گا، کیونکہ اسے اس دنیا کو کسی بھی حال میں چلانی ہے۔ یعنی فیصلہ صرف ہم کو لینا ہے کہ ایشور کی دی ہوئی ذمہ داری کو ہم کیسے نبھائیں۔ ہم جس بھی عہدے پر ہیں اس کی ذمہ داری اگر ہم صحیح طرح سے انجام دیتے ہیں تو اس سے جتنے لوگوں کو فائدہ ہوگا ان سب کے بدلے میں ثواب ہم کو بھی ملے گا، اور اگر نقصان ہوتا ہے تو نقصان کا گناہ بھی ان سب کے بدلے ہم کو بھی ہوگا، اور اس کی سزا ایشور ہم کو ضرور دے گا۔ یعنی ہم سب کی بھلائی اسی میں ہے کہ اپنی اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور اس کا فائدہ سب کو پہنچانے کی کوشش کرے، ورنہ اس دنیا میں ذلت تو ہوگی ہی ہوگی، مرنے کے بعد اس سے کئی گنا زیادہ سزا ملے گی، کیونکہ ایشور کبھی نا انصافی نہیں کرتا اور ہم سب کی آتما اس کے قبضے میں ہے۔ اس لیے بھلائی اسی میں ہے کہ ابھی سدھر جائیں۔ ہر کام کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک رحمانی اور دوسرا شیطانی۔ کامیابی آپ کو دونوں میں ملے گی، لیکن رحمان والے طریقے کا انت اچھا اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہوگا، جبکہ شیطان والے طریقے کا انت برا اور ہمیشہ ذلت اور رسوائی والا ہوگا۔ مثال کے طور پر شادی کو لے لیں۔ شادی کا رحمانی طریقہ یہ ہے کہ آپ اور آپ کے گھر والوں نے لڑکی کو پسند کیا، دونوں طرف سے اچھی اور بری عادتوں کو پرکھا گیا، پھر سہمتی ہوئی اور بتائے ہوئے طریقے کے مطابق شادی ہو گئی۔ آپ بھی خوش اور دونوں طرف کے خاندان والے بھی خوش، یعنی انت اچھا۔ لیکن اسی کام کا شیطانی طریقہ ہے کہ آپ نے لڑکی کو پٹائی، ڈیٹس پہ جاتے رہے، شیطان نے اس میں آپ کو اور بھڑکایا، آپ اتاولا ہوئے اور شادی سے پہلے ہی غلط کر بیٹھے۔ نتیجہ محبت کے بجائے نفرت ہو گئی، ذلت اور رسوائی، یعنی انت برا۔ دونوں کام کا مقصد ایک ہی تھا، لیکن رحمان کے بتائے ہوئے میں فائدہ، خوشی اور سیفٹی بھی، جبکہ شیطان والے طریقے میں نقصان اور بربادی۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ کون سا طریقہ اپنائیں۔ اپنا ملک اپنے بڑے گھر کے جیسا ہے۔ جس طرح سے ہم اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں اسی طرح سے ہم اپنے ملک کی بھی حفاظت کریں۔ جس طرح سے ہم اپنے گھر کے لوگوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں اسی طرح سے ملک کے لوگوں کی بھی دیکھ بھال کریں۔ سبھی لوگ ہمارے اپنے ہیں۔
جس طرح سے ہم اپنے گھر کے کسی بھی سامان کو نقصان ہونے سے بچاتے ہیں، اسی طرح ملک کے سرکاری سامان کی بھی حفاظت کریں۔ اگر کوئی سرکاری سامان کو توڑتا ہے یا جلاتا ہے تو اس کا ساتھ کبھی نہ دے۔ وہ ملک کا ایک دشمن ہے اور دشمن کبھی آپ کے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ سرکاری سامان بھی آپ کے ہی ٹیکس کے پیسوں سے خریدے گئے ہیں، اس لیے اس کی حفاظت کرنی بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ ایشور نے بتایا ہے کہ ہم سب کا دشمن شیطان ہے اور شیطان ہمیں کسی بھی شکل میں نقصان پہنچا سکتا ہے، اس لیے ہمیں اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اپنے آپ کو صحیح ڈائریکشن میں لے جانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے دل و دماغ کی مرمت کرتے رہیں۔ ہمارا دل و دماغ ایک کھیت کے جیسا ہے، جس طرح سے کسان کھیت کی ہمیشہ مرمت کرتے رہتے ہیں اور اناج اگاتے رہتے ہیں، لیکن اگر وہ کسی کھیت کو 3 سے 4 سالوں کے لیے چھوڑ دیں تو کیا ہوگا؟ اس میں اپنے آپ بیکار کی چیزیں پیدا ہو جائیں گی، جیسے گھاس اور جھاڑیاں، اور اگر اس کو پھر کھیتی کے لائق بنانا ہو تو اس پر بہت زیادہ محنت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح ہمیں اپنے دل و دماغ کی مرمت نہ کرنے کی وجہ سے بہت سی بیکار کی چیزیں اس میں پیدا ہو جاتی ہیں اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ ہمارا پورا جسم ہمارے دل و دماغ سے کنٹرول ہوتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی مرمت کرتے رہیں۔ ہر روز یا ہر ہفتے کم سے کم ایک ویڈیو ضرور دیکھا کریں یا کوئی اچھی کتاب ضرور پڑھا کریں جو ایشور کی باتوں سے مل رہی ہو، کیونکہ ایشور نے ہی آپ کے دل و دماغ کو بنایا ہے تو اسی کی باتیں ہی آپ کو صحیح ڈائریکشن دے سکتی ہیں۔ اور اگر یہی ویڈیو آپ کو زیادہ اچھی لگ رہی ہو تو اسے ہی ہفتے میں ایک بار ضرور دیکھ لیا کریں، امید ہے بہت فائدہ ہوگا۔ سوچئے، ہم سب کا پیدا ہونے کا طریقہ ایک ہوا، ایک زمین، سورج کی روشنی ایک، دن رات ہمارا ایک، کھانے کا سامان ایک، رہنے کا طریقہ ایک، مرنا بھی ایک جیسا۔ پھر بھی ہم اتنا بٹے ہوئے کیوں ہیں؟ کوئی ہندو، کوئی مسلم، کوئی سکھ، کوئی عیسائی، اور نفرت اتنی کہ ہم ایک دوسرے کا جان لینے تک کو غلط نہیں سمجھتے، جبکہ دوسری طرف سے ہمارا دل و دماغ ہمیں آگاہ کرتا ہے کہ جس کا جان لینے جا رہے ہو یا جان لے رہے ہو وہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، اور اگر ہم نے اس کو مارا تو اس کا بدلہ اس کو بنانے والا اللہ ضرور لے گا۔ کچھ لوگ تو یہ بھی سوچ کر غلطیاں کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد کون جانے کیا ہوگا، یا جان ایک لو یا 100 لو، موت کی سزا تو ایک بار ہی ہونی ہے۔ اگر کسی کی سوچ ایسی ہے تو وہ سب سے بڑا بیوقوف ہے، کیونکہ جو کچھ بھی ایشور نے اس دنیا کے بارے میں بتایا ہے وہ سب ہم دیکھ رہے ہیں، تو مرنے کے بعد بھی وہی ہوگا جو اس نے کہا ہے۔ اگر یقین نہیں ہے تو مر کر دیکھو۔ رہی بات ایک جان لو یا 100 جان لو، موت کی سزا تو ایک ہی بار ہونی ہے، مگر یہ اس دنیا میں، مرنے کے بعد والی دنیا میں ایسا نہیں ہے۔ اس میں ایشور انصاف کرے گا، آپ کی روح اللہ کے قبضے میں ہوگی اور آپ کو پورا انسان بنا کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جب آپ کے جسم کے گوشت جل جائیں گے تو پھر حکم ہوگا کہ گوشت کو پورا کیا جائے اور پھر دوبارہ جہنم میں ڈالا جائے گا، اور یہ سلسلہ تب تک چلتا رہے گا جب تک کہ آپ کے ساتھ برابر انصاف نہ ہو جائے۔ اسی طرح الگ الگ طرح کی غلطی کرنے والوں کو الگ الگ طرح کی سزا ہوتی رہے گی جب تک کہ ان کے ساتھ انصاف نہ ہو جائے۔ پھر بھی ہم ڈرتے نہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم جانتے ہوئے بھی اس حقیقت کو نظر انداز کرتے ہیں۔ ہم اپنے دل و دماغ پر محنت نہیں کرتے، ہم سوچتے بھی نہیں کہ اسے بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، یہاں تک کہ مرنے کے بعد کسی کو ہم دفناتے ہیں تو کسی کو جلاتے ہیں۔ اتنا فرق کیسے ہوا؟ یعنی ہم اپنے صحیح راستوں سے کتنا بھٹک چکے ہیں، اس کا ہمیں احساس تک نہیں۔ کب تک چلتا رہے گا ایسا؟ کم سے کم اپنی نہیں تو اپنے اولادوں کی تو فکر کریں، جن سے ہم اتنا پیار کرتے ہیں، ان کے لیے کیسی دنیا بنا رہے ہیں۔ سوچئے کتنے جانباز اور ایشور سے ڈرنے والے تھے وہ ہمارے آزادی کے سپاہی، جو الگ الگ مذہب کے ہونے کے باوجود بھی ایک جٹ ہو کر اس ملک کو آزادی دلائی، بلکہ سب کے لیے ایک سا قانون بنا کر گئے۔ کھانے کی تنگی اور بدن پہ کپڑا نہ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے ایمانداری اور انسانیت کو کبھی نہیں چھوڑا۔ وہ ہم سے بہت زیادہ عقل مند تھے، جو اپنی زندگی کی حقیقت کو بہت اچھی طرح سمجھ چکے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی زندگی بنانے کے بجائے دوسروں کی زندگی کو بنانے کی زیادہ ترجیح دی۔
उनके किए हुए कारनामों से जब तक हमें फायदा मिलता रहेगा तब तक इसका सवाब भी उन्हें मिलता रहेगा। ये अल्लाह का वादा है। यानी उन्होंने अपनी जिंदगी भी बनाई जिसकी वजह से आज तक हम उनको इज्जत और एहतराम से याद करते हैं, और मरने के बाद का भी वो अपना इंतजाम कर गए। लेकिन हमने क्या किया? आज़ादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी अभी तक हम अपने मुल्क को एक डेवलप्ड कंट्री ना बना सके। कितने कायर हैं हम सब। क्या कभी इस पर सोचते भी हैं? नहीं, क्योंकि हमने ईश्वर से डरना छोड़ दिया, या हम यूं कहें कि हमने ईमानदारी, वफादारी, शराफत और दूसरों को फायदा पहुंचाना छोड़ दिया। हम ये समझने लगे कि चाहे जैसे भी हो कमाकर पैसा अपने घर लाएंगे तो हमारा परिवार सुख और चैन से रहेगा, जो कि सरासर गलत है। आपका परिवार सुख और चैन से तभी रह सकता है जब आप ईश्वर के बताए हुए तरीकों से कमाएं। इसी में आपकी इस जिंदगी की भी भलाई है और मरने के बाद की भी, क्योंकि जिंदगी ईश्वर ने दी है तो तरीका भी उसी का चलेगा। ईश्वर कहता है कि ईमानदारों का कारसाज मैं खुद हूँ, मैं उन्हें अंधेरों से रोशनी की तरफ निकाल ले जाता हूँ, और बेईमानों की कारसाज शयातीन हैं जो उन्हें रोशनी से निकाल कर अंधेरों की तरफ ले जाते हैं। ये लोग जहन्नमी हैं जो हमेशा उसमें पड़े रहेंगे। हमारा काम यह है कि ईश्वर की दी हुई जिंदगी और वक्त का सही इस्तेमाल करें उसके बताए हुए तरीकों से। दुनिया को चलाना ईश्वर का काम है। हम चाहकर भी दुनिया बदल नहीं सकते। अपने आप को सही कर लें, दुनिया अपने आप सही हो जाएगी। बहुत लोगों ने दुनिया को बदलने की कोशिश की, मगर कामयाब वही हुए जिन्होंने ईश्वर की बताई हुई रास्तों को अपनाया। जैसे दुनिया को बदलने की कोशिश हिटलर ने भी किया था, लेकिन खून रेजी और बगावत के जरिए। नतीजा आज उसका नाम उसके अपने जर्मनी में भी लोग लेने से कतराते हैं। वहीं हमारे गांधी जी, जिन्होंने सत्य और अहिंसा यानी अल्लाह की बताई हुई तरीकों को इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से दुनिया भी बदली, और आज भी हम उनका नाम इज्जत व एहतराम से लेते हैं। हम इस देश के सिपाही हैं। सिपाही की वर्दी हर कोई पहन सकता है, लेकिन हर कोई सिपाही नहीं होता। रक्षक होने के लिए अपना बहुत कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। अपना प्यार, अपना घर, अपना परिवार, यहाँ तक कि अपनी जान भी। जलते हुए घरों में घुसकर लोगों की जान बचानी पड़ती है। बहते हुए पानी से डूबते हुए को निकालना पड़ता है। गोलियों की बरछाव और बमों के धमाकों में घुसकर अपने साथी की जान बचानी पड़ती है। लेकिन हम तो सुकून से बैठे पड़े हैं। सोचिए, अगर यही सुकून हमारे आजादी के सिपाही लिए होते तो आज हमारा क्या हश्र होता। हमारे समाज का नुकसान बुरे आदमियों की बुराई से ज्यादा अच्छे आदमियों की खामोशी और पढ़े लिखे ओहदेदारों की कायरता से पहुंच रही है। गलती चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, उसकी सुधार फौरन होनी चाहिए ताकि बड़ी गलती ना हो। जिंदगी एक जंग है जिसे जीने के लिए हिम्मत चाहिए। हिम्मत बंदूक उठाकर ट्रिगर दबाने के लिए नहीं, बल्कि हिम्मत बंदूक फेंक कर हाथ मिलाने के लिए चाहिए। बंदूक ने तो गांधी जी को नहीं पहचाना तो हमें क्या पहचानेगी। बंदूक से तो हम किसी एक को मार सकते हैं, लेकिन साथ मिलकर हम पूरे समाज को सुधार सकते हैं। जिंदगी बहुत छोटी है, हम सबका मरना तय है। मरने के बाद कोई काम नहीं आएगा सिवाय हमारे अपने कर्मों के। तो आइए हम मिलजुल कर वही करें जिसे हमारा रब ने सिखाया है। और आखिर में एक शेर कहना चाहूंगा, तेरा मेरा शीशे का घर, तुम भी सोचो हम भी सोचे। तेरा मेरा शीशे का घर, तुम भी सोचो हम भी सोचे। फिर दोनों के हाथ में पत्थर, तुम भी सोचो हम भी सोचे। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान जिंदाबाद।